نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ چونکہ پہلے حامد خان صاحب اب سینیٹر بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا ہی سینئر بندہ کو انہوں نے بنایا ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے. اور پھر ماشاءاللہ حامد خان صاحب کا ایک مقام ہے, پیشے میں بھی ایک مقام ہے, قومی طور پر بھی سطح پر بھی ان کا ایک قانون پر دسترس ہے ان کی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت کراؤڈ پولر ہیں اور ان کو پارٹی کی جو دوسری معاملات ہیں وہ کافی حد تک انہیں سونپا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جب حامد خان کو بنایا گیا تو مروت صاحب کیا ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑے گا؟ نہیں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. مروت بہت ہی سینئر شخص ہے اور وہ ان باتوں سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں. ان کو بہت زیادہ اسائنمنٹس پارٹی کی جانب سے آل ملی ہوئی ہیں اور وہ ماشاءاللہ اس میں چونکہ بہت زیادہ مستعدی سے وہ جو ہے سارے پاکستان میں پھر سکتے ہیں اور وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں, جلسے وغیرہ بھی آرگنائز کرتے ہیں. اور حامد خان ظاہر ہے کہ وہ اپنا ان کی اس قدر وہ فعال انداز سے وہ شاید سارا پاکستان میں گھوم پھر نہیں سکیں گے اور وہ تنظیمی امور میں اتنا زیادہ مستعدی سے نہیں کر سکیں گے. صحت کو لے کر کیا پاکستان تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے یا اس میں اتھینٹک ہے؟ یار شرم آنی چاہیے جو ایسی بات کرتا ہے کہ اس پر ہم سیاست کر رہے ہیں. میری خود ان سے ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ میں, جس طریقے سے انہیں رکھا ہوا ہے ایک پنجرے میں بند کر کے. یہ بڑے کم ظرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں گھر پہ رکھا ہوا ہے, ذرا جا کے دیکھیں انہوں نے سیل کیا ہوا ہے سارے اس کمرے کو, اور پھر ان کو جو کھانے میں دیا ہے اس کو سارا ناک آنکھ کان منہ سے ہر جگہ سے ان کو جو ہے ساری رات وہ الٹیاں آتی نہیں, اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اس طرح سے اندر جلن ہوتی تھی اور ایک ہفتہ وہ خوراک نہیں کر سکی تھی. پھر اس کا اعادہ ہوا, تجدید ہوئی جب ڈراپس اس میں دیے گئے انہیں, اس کا ہوا. اب دیکھیں ہم جب کبھی ایسی چیز ہوتی ہے باسی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ ہے, کہتے ہیں نا فوڈ پوائزننگ. اب اس کو آپ زہر کہہ لیں, اب آپ اس کو کہیں کہ جی یہ زہر نہیں ہے یہ تو کھانا لڑ گیا ہے, جو مرضی آپ کہیں, مگر جب ان کی تحویل میں ہے کسٹڈی میں ہے تو پھر انہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت ہے ان کی جان ہے اس کا حفاظت کرنا, اس کو جو ہے وہ خاطر خواہ ہر چیز سے ان کو محفوظ رکھنا, یہ انہی کا کام ہے. اور جو اس بات پر سمجھتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. وہ بھی خان صاحب فیصلہ کریں جی, سارا آنکھوں پہ ان کی پارٹی ہے, وہ جس کو نامزد کریں ان کا رائٹ ہے. یہ کیا حامد خان کو لے کر آنا ایک سینیٹر کو اور ایک مروت صاحب کو ہٹانا, پہلے مروت صاحب کا نام گونج رہا تھا, پتہ نہیں, میں نے جہاں تک اسپیکر چیمبر سے پتہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ کی پارٹی نے ابھی تک کسی کا نام بھی نہیں لکھ کے دیا. نہیں شعیب شاہین صاحب کا پروگرام ابھی میں نے کیا, انہوں نے سر دیکھیں بیٹا, ایک ہوتا ہے پروگرام, ایک ہوتا ہے جب پارٹی لکھ کے کسی کا نام دے دیتی ہے اندر اسپیکر کو. اب میں ٹاک شو کی کہانیوں پہ جاؤں یا میں اسپیکر چیمبر کی گفتگو پہ جاؤں. اسپیکر چیمبر میں ہماری پارٹی نے, چاہے وہ SIC ہے چاہے وہ PTI ہے, انہوں نے کسی کا نام لکھ کے نہیں دیا. تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہٹا دیا. ہٹانا تو آپ نے بہت بڑا, دیکھیں شیر افضل ہمارا بھائی ہے اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ستارہ ہے ہماری پارٹی کا, سٹار ہے, تو ہم اس ایسے نہ کریں, ایسے اس کے ساتھ جاتی نہ کریں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ مفاہمت کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے لیے یا نہیں؟ نہیں مفاہمت کس بات کی, اللہ کے بندے چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں, ایسے نہ کریں. چوروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ابھی اڈیالہ جیل میں, کب تک رہا ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھیں میرے بھائی, جو ڈیٹیں دینا ہے نا یہ نامناسب بات ہے. جو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, پیشیاں پڑ رہی ہیں, وکیل ہمارے پوری ہمت کر رہے ہیں, تو ہمیں تو امید ہوتی ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا, مگر وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. تو اس پہ ڈیٹ دے دینا کہ میں کہوں ہفتہ یا 5 دن, وہ ظلم والی بات ہے. اس سے ہمارا ورکر بھی مس گائیڈ ہوتا ہے اور ورکر بھی بیچارہ کنفیوز ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. عدالتوں میں کیس ہیں, ہمارے وکیل جان توڑ کے لڑ رہے ہیں. اب بار ہم اور ورکر بھی جب پرامن احتجاج کریں گے اور جو کمبینیشن ہوگا اس سے اللہ بہتری کرے گا. بشرا بی بی کی صحت کو لے کر آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن کیوں نہیں؟ کیونکہ جب ہمارا مریض مطمئن نہیں ہے اور جب مریض کو وہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کنفیوزنگ ایکشنز کیے جا رہے ہیں, تو ہم کیوں مطمئن ہوں بھائی؟ آپ ایمبولینسز بھیج دیتے ہیں, فیملی کو پتہ نہیں ہوتا ہے, جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے, رات کو 2 بجے ایمبولینس آ رہی ہے تو گھر والے پریشان نہیں ہوں گے؟ ایسے نہ کرو نا. دیکھیے یہ تمام اختیار ہمارے بانی چیئرمین عمران خان کے پاس ہے, یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کن کو لگاتے ہیں. چیئرمین شیر افضل مروت صاحب بھی ہماری پارٹی کے, حامد خان بھی ہمارے پارٹی کے ہیں, اور
اب میرے خیال میں یہ مجھے ابھی اس کا نہیں پتا کہ چونکہ حامد خان صاحب تو اس ٹائم سینٹ میں ہیں اور شیر افضل مروت صاحب MNA ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں کمیٹی سے کیسے لگیں گے، تو آپ دیکھیں آپ کی یہ خبر درست نہیں ہوگی۔ نہیں، آج ہو گئے نامزد ہو گئے حامد خان کو نہیں تو یہ کیسے ہوگا کہ قومی اسمبلی کے PC کا چیئرمین سینٹ سے ہوگا؟ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ قانونی طور پہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں، پہلے شیر افضل مروت صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے۔ جی دیکھیے، چونکہ وہ تو قومی اسمبلی کے ہیں، شیر افضل مروت صاحب تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، حامد خان صاحب سینٹ کے ممبر ہیں۔ شعیب شہنشاہ صاحب کا میں نے پروگرام کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حامد خان کا نام فائنل ہو گیا ہے۔ جی دیکھیے، اگر سینٹ کی اپلی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو PC کی تو پھر تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس کا کچھ خاص انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا ممبر قومی اسمبلی کا PC کا چیئرمین لگ جائے؟ دوسرا یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مفاہمت کرنے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو بالکل اس کے برعکس کھڑے ہیں کہ وہ مفاہمت کے لیے تیار ہی نہیں۔ جی دیکھیے، مینڈیٹ کس کو ملا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کو۔ قوم نے ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ عمران خان کو۔ فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، یہاں سے جعلی MNAs کو ادھر ٹرک بر کے ادھر۔ اب اگر آپ دیکھیں ادھر اتنی زیادہ خواتین بیٹھی ہیں اس ایوان میں، انجان لوگ ہیں، ادھر آ کے ان کو بٹھا دیا ہے اور ہمارے مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، اور ابھی جی ہم سے مفاہمت کی بات ہے، اور ایک مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے، ملک چلانے کا اختیار ہمارے پاس تھا۔ تو جی دیکھیں، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد اگر ہم سے کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی ہم مفاہمت کریں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا، بشرا بی بی کی صحت کو لے کر کیا پاکستان تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے؟ نہیں جی دیکھیں، اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو ہم تو ان کو آفر کر رہے ہیں کہ جی بورڈ بنائیں، ان کو شوکت خانم لے کے جائیں، وہاں سے ان کی ٹریٹمنٹ کرائیں، ان کے ٹیسٹ کرائیں، اگر ان کی صحت ٹھیک ہو دوبارہ شفٹ کر دیں جیل۔ ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی سے؟ نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی، چونکہ وہ ایک باپردہ خاتون ہیں، ان کے ساتھ صرف ہماری خواتین ہی ملتی ہیں، لیکن ان کی فیملی جو ہے یا ہمارے وکلاء جو ہیں ان کے صحت کے حوالے سے ہمیں بار بار بتاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے۔ تو وہ ایک باپردہ خاتون ہے، تو مرد حضرات ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو رہی۔ 26 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے ملک بھر میں، بالکل جی۔ عمل کیا ہوا؟ جی ابھی انشاءاللہ کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو جمعے کے دن پورے پاکستان میں ہم نے کال دی ہے پروٹیسٹ وغیرہ کے لیے، تو وہ بھی ہم نے پلان کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسا مومنٹم بنا رہے ہیں اور آخر میں ہم لانگ مارچ کریں گے۔